صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرت کے خزانوں کو اس طرح حاصل کیا کہ کیسر و کسریٰ کے جو خزانے ہیں نا ان کے قدموں میں آ گئے. کیسر و کسریٰ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتلایا تھا کہ اس وقت کی سب سے سپر پاور کنٹری تھی, سمجھ رہے, روم اور فارس. اس وقت کوئی ان لوگوں کو ٹکر نہیں دے سکتا تھا, یا تو روم فارس سے لڑتا ہے یا فارس روم سے. اور ان کے پاس اتنا مال تھا کہ جب ان کی فتح ہوئے نا تو خزانوں کے انبار تھے, سمجھ رہے, ہیرے جواہرات سکے بہت تھے, اتنی بڑی ان کی امپائر تھی. تو کہا لیکن ان کے دل کو نہیں بھایا صحابہ کے. ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو ہمارے حصے میں تو یہ آیا, ہیرے آئے, جواہرات آئے, نہیں آئے بھائی ان کو. وہ آخرت کے خزانوں کو جمع کرنے میں مصروف تھے نا, دنیا کے خزانے تھوڑی نا وہ لوٹنے میں مصروف تھا, آخرت کے خزانے. اور آخرت کا خزانہ کیا, اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. ہمارے اسلاف اور اکابر نے اسی چیز کو اپنا شیوا بنا کر زندگی گزار دی. جتنے بھی اہل اللہ اور جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں وہ بھی ہرگز دنیا کے خزانوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. ان کے نظروں میں بھی آخرت کے خزانوں کی بڑی قیمت اور اہمیت تھی. آخرت کے خزانے کے وہ شہنشاہ ہو گئے, ایسا انہوں نے حاصل کیا. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کا خزانہ, کہ ہم شہنشاہ بن گئے یا ہم نے آخرت کے خزانے کو حاصل کر لیا. ہاں, تو کہا آخرت کے خزانے کون سے جانتے ہیں؟ آخرت کا خزانہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھیں کہ جب ایمان لائے نا انہوں نے, تو 48,000 اشرفیہ نقد, کتنی 48,000 اشرفیہ نقد اور 12 دکانیں ان کے پاس موجود تھی. غزوہ تبوک تک سب کچھ اللہ کے دین پر وہ لگا چکے, سب اللہ کے دین پر لگا. پھر آسمانوں سے اللہ کا سلام آیا تھا, واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا نا. تو اور کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو جنت کے ہر دروازوں سے پکارا جائے گا. دنیا کے خزانے خالی ہو گئے نا ان کے, ایمان والوں کی تو شہنشاہ بن گئے ہو. دنیا میں انبیاء کے بعد, نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے اعلیٰ ہستی ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے. اس کے بعد باقی صحابہ, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی. تو کیا لگایا ہوگا انہوں نے, اپنا جان کس طرح, اپنی مال کس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا کہ وہ آخرت کے شہنشاہ بن گئے, ایمان والوں کے شہنشاہ بن گئے. اور جنت کے ہر دروازوں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جائے گا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. ہاں, کیا ہوا کہ ان سے کہیں, جب خلافت کا دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موٹا کھاتے تھے, موٹا لباس پہنتے تھے, پیون لگا ہوا لباس پہنتے تھے. تو عمر ہو رہی تھی نا ان کی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ایسی عمر میں ایسا کھانا تھوڑی, انسان تھوڑا سہولت سے ہلکا کھانا کھائے, نرم کھانا کھائے کہ ان کی صحت پر بھی اثر نہ ہو. اور زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے, زیادہ مطلب کھانے کی طرف رغبت نہیں دکھاتے تھے, بس اللہ کی عبادت میں اور امت کی فکر میں ہی لگے ہوتے تھے. تو ان کی بیٹی ہمت نہیں ہو رہی کسی صحابہ کی جانے کی, یہ بولنے کی کہ آپ ذرا تھوڑا سا دنیا کی آسانیوں کو بھی اپنے اوپر اوڑھیے, یہ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی. تو بیٹی کو بھیجا. بیٹی کون ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ اماں حفصہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ان کی بیٹی. سمجھ رہے؟ تو کہا ان سے کہیں کہ اچھا اور نرم لباس پہنے, نرم روٹی کھائیں تاکہ جلدی ہضم ہو. سمجھ رہے؟ اپنے حال پر رحم کریں, اپنا خیال رکھیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے فقیرانہ اور مجاہدانہ زندگی کو تو پسند کی تھی, ہے نا. اور آدھی دنیا پر فاتح ہوئے تھے, وہ آدھی دنیا انہوں نے فتح کی, ان کی دور حکومت میں فتح ہوئی آدھی دنیا. اور جب بیٹی گئی ان کے پاس, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور کہا کہ ابا آپ تھوڑا نرم کھانا کھایا کریں, نرم روٹی کھایا کریں, ہلکا کپڑا پہنا کریں, اتنا موٹا لباس پہنتے ہیں, ابھی عمر ہو رہی ہے آپ کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا کہ کس نے اس طرح کا اگر مجھے معلوم پڑ جائے نا تو اس کا چہرہ بدل دوں میں. یعنی اتنے غصے میں آ گئے. سوچیں, ہم تو کتنی آسانی ڈھونڈتے ہیں نا کہ نہیں یہ کپڑا نہیں چاہیے, بہت گرمی ہوتی ہے, مجھے دوسرا دلا دو, میں دوسرا خرید لوں.
اور ان کا کیا معاملہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور کیا کیا جانتے, کیا کہا کہ تو بتا کہ میرے نبی کا کیا کپڑا تھا, تو ان کی بیوی ہے نا, تو نے دیکھا ہے نا ان کا لباس کیا تھا, ان کا کپڑا کیا تھا. تو کہا کہ ایک دن میں ہمیشہ دوہرا بستر بچھاتی تھی, ایک دن میں نے سوچا تھوڑا نرم بستر ہو جائے اس لیے چوڑا بچھا دیا, تو میرے نبی کو نیند نہیں آئی رات بھر, اور کہا کہ آئندہ اس طرح سے بستر نہ بچھانا. سمجھ رہے, موٹا بستر بچھا دیا تو نیند نہیں آئی, چوڑا کر کے چوبل کر دیا, ڈبل بستر بیٹھ چوبل کر دیا. تو اور کہا ایک دن کھانا دیا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, تپائی پر کھانا دے دیا. تپائی ہوتی ہے نا تھوڑا اونچی ایسے بنی ہوئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حفصہ یہ کیا, انا غلام ہوں, میں غلام ہوں, میں ایسا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے, میں ایسا بیٹھتا ہوں جیسا غلام بیٹھتا ہے. اور کہا کہ میرے نبی نے ایک دن جو ہے نا گھی کی جو ترچھٹ ہوتی ہے, وہ نہیں ڈبے میں نیچے لگی ہوئی ترچھٹ والی گھی, وہ روٹی پر لپیٹی, اس پر لگائی, پوچھی اور اس کو کھائی, اور کہا کیا عمدہ کھانا ہے, یہ میرے نبی کا سب سے اچھا کھانا تھا جو میرے نبی کو اچھا لگا. تو کہا کہ حفصہ تو بتا, ایک شخص چلا اور وہ کامیاب ہو گیا, اسی کے قدم پر دوسرا چلا, یعنی حضرت ابوبکر صدیق, وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلا اور کامیاب ہو گیا. تو میں بھی چاہتا ہوں میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلوں اور کامیاب ہو جاؤں. تو کیسی ان کی زندگی تھی, یعنی انہوں نے دنیا کو اپنے اوپر نہیں اوڑھا تھا, حالانکہ آدھی دنیا پر فاتح تھے, آدھی دنیا فتح کی تھی. ہاں, جب ہم دیکھیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین فتح کرنے گئے, وہاں کا جو بیت المقدس کا جو پادری تھا یا جو بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ ہم چابی تو تمہارے بادشاہ کو دیں گے, تم اپنے بادشاہ کو بلاؤ, تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے. مسلمانوں کو چابی دینے تیار نہیں تھا. تو لیٹر لکھا گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے بلایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تو جب آنے لگے نا تو لوگوں نے کہا, مدینے کے صحابہ نے, لوگوں نے, کہ حضرت آپ تو بادشاہ ہیں, وہاں جا رہے چابی لینے کے لیے, تو پیوند والا لباس پہنا, دوسرا لباس پہن لینا, بادشاہ ہے تو ایسا لگنا چاہیے نا, اور اونٹ پہ جا رہے, گھوڑے پر چلے جائیے نا. تو کہا اچھا ٹھیک ہے, اور جیسے ہی وہ لباس پہنا اور گھوڑے پر بیٹھے, ایک قدم گھوڑا چلا ہی تھا, ایک دو قدم گھوڑا چلا ہی تھا. کہا رکو رکو رکو, کہا میں نے اپنے اندر کچھ بدلاؤ, ایک تکبر جیسا کچھ ہے نا, ایک اکڑ جیسا کچھ محسوس کیا, اس کو پہننے سے, اس پر سوار ہونے سے, مجھے میرا وہی لباس لا دو. اور پیوند لگا ہوا لباس, اونٹ پر سوار ہوئے اور چل رہے. تھوڑے راستے خود بیٹھتے, تھوڑے راستے اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھاتے. ایسا نہیں کہ بادشاہ بن کے اونٹ پر سوار ہو کر گئے. اور جب وہاں داخل ہوئے تو وہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اور غلام اس پر بیٹھا ہوا تھا اونٹ پر. کون ہے؟ بادشاہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کیسا حال, کیسا احساس. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا, خود نے انہوں نے کنواں کھدوایا, خود پیاسے رہے اور اپنے خون سے امت کو سیراب کیا. سمجھ رہے ہیں, مدینے میں کنواں, جب مدینے میں آئے تو جو کنواں تھا نا, تو یہودی جو تھا, کوئی یہودی کا کنواں تھا, وہ پانی جو ہے نا ان لوگوں کو پیسے میں دیتا تھا, اور بڑی مشکل ہوتی تھی لوگوں کو. اب روز روز پیسے میں پانی خریدنا کتنا مشکل کا کام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کنواں دے دے. تو کہا نہیں, کہا آدھا کنواں دے دے, کتنا قیمت لگاتا میں اتنی قیمت دوں گا. اچھا آدھا ہی دے دے. تو کہا ٹھیک ہے. اتنی ساری قیمت میں آدھا کنواں خریدا. تو آدھا کنواں خریدا تو ڈیل یہ ہوئی, ایک دن تم کنواں پیو گے, ایک دن میں کنویں کو استعمال کروں گا. تو جس دن عمر کی باری آتی تو سارے گاؤں کو فری میں, پورے مدینے والوں کو پانی دیتے, سب بھر بھر کے سٹور کر لیتے. تو جب اس نے دیکھا کہ میرا دھندا تو بزنس تو ٹھپ ہو گیا ہے, تو اس نے ریکویسٹ کی کہ میرا آدھا کنواں بھی خرید لو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں بھی خرید لیا, اور مدینے والے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی اس کنویں کا پی رہے تھے آرام سے, فری. سب یہ تم پی لو, جتنا پینا ہے, جس کو جیسا استعمال کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں, جتنا استعمال کرنا ہے. تو کنواں کھدوایا, لیکن جب ان کا آخری وقت آیا, ان کو بہت بڑا واقعہ ہے یہ کہ ان کو انہی کے گھر میں نا قید کر دیا گیا تھا, نظر بند جسے کہتے ہیں نا, اور پیاسے کئی دن پیاسے رہے اور شہید ہو گئے, شہید کر دیا گیا ان کو, اور اسی کنویں کا پانی نصیب نہیں ہوا.
کسی قربانی تھی. دنیا حالانکہ اتنا مال تھا, بہت مالدار تھے یہ, اللہ نے بڑا مال دیا تھا. اپنے خون سے امت کو سیراب کیا, خود امت کو پانی پلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں کہ سارے خاندان کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, اپنے نبی کا ساتھ دیا. اسی طرح انہوں نے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چچا سارے لوگ کہہ رہے ہیں, سب کا ساتھ چھوڑ دیا, ابا والد سب, نہیں میں تو نبی کے دین پر ہوں, نبی کا ساتھ دوں گا. سمجھ رہے؟ تو ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, علی مجھ سے خوشی خوشی کہتے ہیں نا کہ میں اس سے, یہ مجھ سے. ایک تو علی, حضرت علی کون تھے, اللہ کے نبی کے سگے چچیرے بھائی تھے نا, اور ایک طرح سے اللہ کے نبی کی پرورش میں بھی تھے. تو اللہ کے نبی نے خوشی خوشی کہا کہ علی تو مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے ہیں, ایسے کہتے ہیں نا, اس طرح سے. تو کیسے اللہ کے نبی نے کہا, کیا قربانی دی ہوگی, ایسے ہی اللہ کے نبی کسی کو بھی کہہ دیں گے؟ ہاں, کوئی قیمت تو رکھتا ہوگا وہ انسان جس کو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کہی ہو. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں, سب کچھ لگا دیا, عرب کی سب سے مالدار عورت, دوسرے نمبر پر اتنی مالدار, اتنے بڑے بڑے ان کے نا تجارتی قافلے جاتے تھے. سمجھ رہے, اتنا اللہ نے ان کو مال دیا تھا. ہمارے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا شمار عرب کی مالدار عورتوں میں ہوتا تھا. اپنا سب کچھ اللہ کے نبی پر لٹایا. جب انتقال ہوا نا ان کا, تو ایک چادر کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس. کتنا مال کیا لگایا ہوگا, یعنی دنیا سے پھر انسیت نہیں رہی. جب دین میں داخل ہو گئے تو سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر لگا دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتا ہے آپ لوگوں کو, جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ 9 تلواریں ٹوٹی. روم کی جنگ لڑ رہے تھے, 9 تلواریں ان کی ٹوٹی. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین پر اپنے 4 جوان بیٹے لگائے. ایک کو تو روک لیتی نا, بوڑھی تھی, بیوہ تھی. ایک کو روک لیتی, بڑھاپے کا سہارا, بیوگی کا سہارا بن جاتا. چاروں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 9 تلواریں, کوئی پلاسٹک کی تلواریں تھی. ہاں, صحابہ کے پاس ملکوں کے نتائج تھے, افراد کے نہیں تھے. یعنی جس ملک میں جاتے ملکوں کو فتح کرتے, ان کے دلوں کو بھی فتح کرتے. لوگ جوک در جوک ان کی اخلاق, ان کے کردار, ان کے گفتار کو دیکھ کر ایمان قبول کرتے. تو کیا ان کا اخلاق تھا, سمجھ رہے؟ تو صحابہ کیسے تھے. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز میں ساری رات گزار دی. میدان جنگ سے کئی مہینوں بعد لوٹے ہیں. بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں شکرانے کی. کہا ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے, مرغ نے بانگ دی, مؤذن کی اذان کان میں آئی, جب جا کے سلام پھیرا اور مسجد کی طرف جانے لگے. بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا اور کہا ابو ریحانہ میرا حق. تو کہا تو یاد ہوتی تو تیرا حق یاد ہوتا نا. جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میرے سامنے اللہ تھے, مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا, میں سب بھول گیا تھا. کیسے تھے صحابہ؟ ہاں, کیا ان کے جذبے تھے. صحابہ دن میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے, رات میں مسلح پر. زہد, تقوی, شجاعت, عبادت, خدمت, دعوت, معاملات, معاشرات, ایثار, ہمدردی, کون سی وہ ایمانی صفات ہے جو ان میں نہیں تھی؟ سب تو تھی ان میں, صحابہ میں. مہاجر بھی ایسے تھے, انصار ایسے تھے. یہ خزائن نہیں تو اور کیا ہے بتائیے, یہ خزانے نہیں ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے. انہوں نے آخرت کے خزانے جمع کیے, دنیا کے خزانے نہیں تھے یہ. ان کا زہد ہے, ہمارے پاس کوئی زہد؟ تقوی, اللہ کا ڈر, وہ بہادری, وہ عبادت, وہ خدمت, وہ دین کی دعوتیں, وہ معاملات, وہ معاشرت. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, معاملات میں, معاشرات میں, ایثار و ہمدردی میں, کیا ہم 100% صحیح ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم چوک جاتے ہیں. کہیں ہمارا دل آڑے آ جاتا ہے, کہیں ہماری نفس آڑے آ جاتا ہے, کہیں ہمارے جذبات آڑے آ جاتے ہیں, ہے نا. یعنی ہم خود میں ہی بہہ جاتے.
اور صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عافیت کے ساتھ صحابہ کے نقش و قدم پر چلائے، کہ ان کے جو ایمانی جذبات تھے، ان کی جو فکریں تھی، ان کا جو غم تھا، صرف یہ واقعات نہیں ہے کہ قصے کہانی ہم نے پڑھ لیا، او ہو ایسے تھے، اچھا یوں کیا انہوں نے، اچھا ایسے کیا، بلکہ ہم تو اللہ کے سامنے بیٹھے اور اللہ کے سامنے اپنی چادر کو پھیلائیں، اپنے دامن کو پھیلائیں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ کیسے تھے حضرت عثمان غنی، اور کیسے تھے حضرت علی، اور کیسے تھے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ، کہ وہ رات بھر گھوڑے کی پیٹھ پر اور دن بھر گھوڑے کی پیٹھ میں اور رات میں مسلح پر ہوتے تھے۔ آج تو ہم دن بھر رات میں نرم گدوں پہ سو جاتے ہیں، ہاں پنکھا چالو کر کے، اے سی چالو کر کے، اس کے بعد بھی فجر میں کتنی مشکل سے آنکھیں کھلتی ہے، یا اللہ ہم آپ کے سامنے تہجد بھی نہیں ادا کر پاتے، اتنا آرام سے اچھا کھاتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ان جیسا دور تھوڑی نا تھا موٹا کپڑا پہننا اور کھجوروں پر زندگی گزر کرنا۔ ایک دن اگر دال کھا لی تو دوسرے دن ہمیں سبزی اور گوشت چاہیے ہوتا ہے نا، سادی دال اچھی نہیں لگتی، بھئی دال بھی ہو تو اس میں تڑکا بھی ہو، تھوڑی تیز بھی ہو، تھوڑی چٹنی بھی ہو، تھوڑی اچار بھی ہو، صرف سادی دال تھوڑی نہ کھائی جائے گی، ہم مریض تھوڑی نہ ہیں۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ تو میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اچھا کھانا چھوڑ دیں، بلکہ صحابہ کی طرز پہ زندگی گزارنے والے بنے انشاءاللہ۔ اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کی طرح ایمانی اوصاف عطا فرمائیے۔ انہوں نے دنیا کے خزانے کو نہیں جمع کیا، آخرت کے خزانے کو جمع کیا۔ دنیا جمع کرنے کے پیچھے تھے، آخرت جمع کرنے کے پیچھے تھے کہ آخرت کے خزانے مجھے مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔